قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ اور اسی طرح پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ اور اسی طرح پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب اور اسی طرح سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28 اور قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر آیات بینات منافقوں کے حوالے سے۔ ایک وہ ہیں جو کھلم کھلا کافر ہیں، اور پھر کافروں کے مقابلے میں مومن اہل ایمان ہیں، اور ایک تیسری پارٹی ہے منافقین کی پارٹی، جن کے اندر نفاق ہے، منافقت ہے۔ کافروں نے بھی جہنم میں جانا ہے اور منافقوں نے بھی جہنم میں جانا ہے، صرف مومن اور ایماندار وہی جنت میں جائیں گے۔ مومن اور ایماندار وہ ہے کہ جس نے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر کلمہ شہادت زبان کے اقرار کے ساتھ وہ دل سے یقین بھی لے کر آیا اور اپنے اعمال کو بروئے کار لے کر آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کے دلوں کے اندر نفاق اور منافقت موجود تھی اور ہوتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک کے اندر بھی منافقوں کے حوالے سے بیان فرمایا اور منافقین کی صفات کو بیان فرمایا۔ اسلام کو جب جب کسی بڑے حادثے سے دوچار ہونا پڑا، اس بہت بڑے حادثے اور نقصان میں ایک بہت بڑا کردار منافقوں کا ضرور ہوا ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہو یا عبداللہ ابن سبا منافق ہو یا اسی طرح دیگر منافقین ہوں، ان منافقوں نے اپنی اپنی کوششوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو کئی بار نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور دنیاوی لحاظ سے یہ منافقین کئی مرتبہ اپنی کوششوں کے اندر
پوری طرح کامیاب بھی ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو بالکل واضح طور پر فرما دیا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کے اندر وہ درک اسفل ہے، وہ مقام ہے کہ جو کافروں کو عذاب دیے جانے کی جگہ سے بھی زیادہ بدتر۔ منافقوں کے لیے اللہ نے جہنم کے اندر، جہنم کے سب سے نچلے مقام میں اور نچلے گڑھوں کے اندر اللہ پاک پروردگار نے جگہ بنائی، اور جو عذاب منافقوں کا ہوگا وہ کافروں کے عذاب سے بھی بڑھ کر ہوگا، اس لیے کہ کافر تو کافر تھا، لیکن منافق اس کا جرم کہ وہ تھا کافر لیکن اپنے آپ کو اس نے مسلمان ظاہر کیا، زبان پر لا الہ الا اللہ اور دل کے اندر اس کے بے ایمانی اور دل کے اندر کفر اور شرک اور دل کے اندر وہی بت پرستی اور اسلام دشمنی موجود۔ اللہ پاک پروردگار جس نے قرآن مجید کو سارے عالمین کے لیے ہدایت کی کتاب بنایا، اللہ پاک پروردگار نے قرآن کی آیات میں منافقوں کی عادات کو بیان فرمایا، منافقوں کی خصلتوں کو بیان فرمایا اور منافقوں کے بد انجام کو بھی بیان کر دیا، تاکہ ایک سچا اور سچا انسان جو صحیح ایمان لانا چاہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے اور منافقت کیا ہے، بظاہراً منافقت کے دنیا میں مزے کیا ہیں اور آخرت اور قبر کے اندر اللہ نے منافقوں کے لیے کس قدر بڑی سزا تیار کی۔ منافق کی مختلف علامات اللہ کے قرآن میں بھی موجود ہیں، نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی منافقوں کی علامات موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا منافقوں کی صفات اور منافقوں کی علامات کو بیان کرنے کے حوالے سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یعنی ہم اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا اعلان کرتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت اور حشر کے برپا کیے جانے پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ اب منافق اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسی میں ہم ایڈ کر لیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، لیکن اللہ پاک پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے کہ وہ پروردگار وہ علام الغیوب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا اللہ رب الرحمن نے قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک وہ علیم بذات الصدور ہے،
اور قرآن مجید نے ہمیں بتایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہم انسان یا جنات یا ملائکہ یا کوئی بھی مخلوق ہے، جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور جو کوئی کچھ کر رہا ہے، ہم صرف ایک حد تک سن سکتے ہیں اور ایک حد تک اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا کہ کہنے والے کی زبان پہ تو یہ کلمات ہیں، اس کے دل میں کیا ہے؟ ہاں جی، وہ اپنے منہ میں اللہ اللہ کی مالا جپتا ہے اور اپنے بغل کے اندر اس نے چھری چھپا رکھی ہے۔ یہ سینوں کے بھید اللہ پاک پروردگار ہی جانتا ہے، مخلوق نہیں جانتی۔ تو جو اللہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، اقرب الیہ من حبل الورید ہے، اس پروردگار نے منافقوں کے یہ اس کہنے پر کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ وحدہ لا شریک نے جواب دیا وما ہم بمؤمنین، حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے۔ کیوں ایمان والے نہیں ہیں؟ کہ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے اور ان کے دل کے اندر وہی کفر ہے۔ دل میں کفر ہو اور زبان پر لا الہ الا اللہ، تو کلمہ پڑھا کیوں؟ نہ پڑھتے۔ اسلام میں زبردستی تھوڑی ہے کہ کسی کو تلوار کے زور پر کلمہ پڑھایا جائے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ ہاں جی، قرآن مجید نے کیا بتایا کہ زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے۔ تو جب تمہارے گردن پر تلوار نہیں رکھی گئی، کلمہ کیوں پڑھا؟ نہ پڑھتے کافر ہی رہتے۔ ان کا کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم دنیا کا فائدہ حاصل کر لیں بظاہراً مسلمان ہو کر، ظاہری طور پر مسلمان ہو کر دنیا کا فائدہ تو لیں نا، کہ جب مسلمان جہاد کو نکلیں گے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ جہاد کرنے والے مجاہد جہاد کو نکلیں گے، وہ بدر ہو، وہ احد ہو، وہ خندق ہو، وہ حنین ہو، وہ احزاب کا مارکہ ہو، جب مسلمان جہاد کو نکلیں گے ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے، اور جب یہ فتح یاب ہو جائیں گے ہمیں بھی مال غنیمت ملے گا۔ اب مال غنیمت کے اندر بکری بھی ہوگی، اونٹ بھی ہوگی، مال غنیمت کے اندر سونا بھی ملتا ہے، چاندی بھی ملتا ہے، مال غنیمت کے اندر لونڈیاں اور غلام بھی ملتے ہیں۔ تو منافق اس لیے کلمہ پڑھ لیتے کہ ہم جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ کر دنیا کا فائدہ حاصل کر سکیں اور مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر اسلام اور مسلمانوں کو موقع پڑنے پر پوری طرح نقصان دے ڈالیں، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا، جیسے منافق یہودی عبداللہ ابن سبا نے کیا۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا میرے بھائیوں۔ استاد محترم حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ لکھتے ہیں، ہاں جی، تفسیر القرآن الکریم کے اندر منافقوں کا حال یہ ہوتا تھا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ میں کہتا ہوں آج بھی منافقوں کا حال یہی ہے۔ ہاں، اس دور میں اللہ وحی کر کے بتا دیتا کہ یہ منافق ہے۔ اب ہمارے پاس وحی نہیں آ رہی کہ ہم کسی کے اوپر کہہ دیں کہ منافق ہے۔ ہاں، منافقانہ علامات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بندے کے اندر منافقت کی علامات موجود ہیں۔ تو کیا لکھتے ہیں حضرت؟ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں جب مسلمان جہاد کے لیے نکلتے، وہ چاہے خندق کا موقع ہو، وہ چاہے
حنین کا موقع ہو، وہ چاہے اسی طرح غزوہ تبوک کا موقع ہو، غزوہ احد کی بات ہو، یا مختلف غزوات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، منافق جہاد میں مجاہدوں کے پیچھے پیچھے رہتے۔ جہاد کرنا ہے نا، دشمن سے آمنا سامنا ہونا ہے، اس آمنے سامنے میں مجاہد شہید ہوگا، بیویاں بیوہ ہوں گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو منافق بڑے ہوشیار اور دنیا کے طور پر بڑے سمجھدار لوگ تھے، اللہ کے کاغذوں میں نرے چول، لیکن دنیا میں بڑے لوگ بڑے بڑے اسکالر ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، دنیا والوں میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور دنیا بھی اکثر انہی کو زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے، عزت کرتی ہے، سلوٹ مارتی ہے کہ جناب بڑا عقل مند اور بڑا سمجھدار بندہ ہے، بھلے وہ اللہ کے کاغذوں میں نرا چول اور پاگل ہو۔ تو منافقوں کی پروفیسری دیکھیے، منافق دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجاہدین جب جہاد کے لیے نکلتے یہ پیچھے پیچھے رہتے۔ کیوں؟ کہ آگے جائیں گے تو آگے موت ہے، اس لیے مجاہدوں کی صفوں میں منافقین پیچھے پیچھے رہتے۔ اور اس پیچھے رہنے کا فائدہ کیا تھا ان کو کہ اگر مسلمان شکست کھا جاتے ہیں اور ہمیں دوڑنا پڑتا ہے تو دوڑنے والوں میں سب سے آگے آگے۔ پیچھے رہنے کا کیا فائدہ کہ جان نہیں جائے گی، اور دوڑتے وقت شکست ہونے کی صورت میں، بھاگنے کی صورت میں سب سے آگے آگے ہم ہوں گے۔ اور جب مسلمان وہ مارکا جیت لیتے، مسلمان کامیاب ہو جاتے، جیسے اللہ نے مسلمانوں کو خندق میں بھی کامیاب کیا، جیسے اللہ نے مسلمانوں کو بدر کے میدان میں بھی کامیابیاں عطا فرمائیں، دیگر اور بہت سارے مارکوں اور غزوات کے اندر، تو جب مسلمان مارکا جیت جاتے یہ منافق کھوتوں اور گدھوں کی طرح ڈھیچو ڈھیچو کرتے، سب سے آگے آگے ہوتے۔ جان دینے کی باری آئی تو سب سے پیچھے پیچھے، اور اگر مان لینے کی باری آئی تو سب سے آگے آگے، اور جب بھاگنے کی باری آئی تو سب سے آگے آگے۔ ان لوگوں کا یہ پروگرام کیا تھا؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق دھوکہ دیتے ہیں، مطلب دھوکہ دینے کا ارادہ ہے، دھوکے دینے کی چال چل رہے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا یخادعون اللہ، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کن کو؟ ایمان والوں کو۔ لیکن کیا کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ فرمایا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، ان کا دھوکہ دینا یہ اپنے آپ کو ہی تھا۔ منافق اپنے آپ کو ہی دھوکے میں رکھ رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب منافقوں کی علامات میں نبی پاک علیہ السلام سے اگر ہم بات شروع کریں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں، اور فرمایا کہ ایک اور نشانی، چوتھی نشانی بھی ہے۔ پہلی نشانی منافق کی یہ ہے اذا حدث کذب، منافق بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وعدہ کر کے وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہمیں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم وعدہ خلافی نہ کریں۔ ہاں جی، اور فرمایا منافق کی تیسری نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق خان ہوتا ہے، خان، امانت دیا جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہاں جی، گالم گلوچ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید نے منافقوں کی کیا نشانی بتائی؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔
منافق کی اللہ کے قرآن نے نشانی یہ بتائی، منافق نماز میں سستی کرتا ہے۔ اب ہمارے اندر بہت سارے ماشاءاللہ ہم نے بڑے اچھے اچھے نام رکھے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں جناب اہل حدیث ہوں، کوئی اور کسی کا کیا نام ہے، کسی کا کوئی نام ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے منافقوں کی نشانی کیا بتائی؟ قاموا کسالی اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز میں منافق سستی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کے گھر ولیمہ کھانے جانا ہو نا، آج کل گھر تو نہیں ہے، شادی حال ہیں، جب کہیں ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے ولیمے پر، 12 بجے کا ولیمہ ہے، ہم فکس ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ کھانا کھانا ہے۔ ہاں جی، 12 بجے کا ولیمہ ہے، اینڈ ٹائم سے پہلے پہنچ جائیں گے، جناب برادری کا معاملہ ہے، ہاں جی برادری کا معاملہ ہے۔ وہ 12 بجے کا ولیمہ اللہ کی قسم 1 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوتا، لیکن مجال کے کسی کو جو ہے وہ سم کے کاٹ لیں، کسی کے کان کو مچھر آ کر کاٹ لے، وہ بڑے آرام اور سکون سے بیٹھا ہوگا۔ منافق کا معاملہ یہ ہے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، باقی سارے کاموں میں چست ہے لیکن نماز میں سست ہے۔ یہ اللہ کے قرآن نے بتائی ہے صفت۔ اور منافقوں کا انجام کیا بتایا؟ منافقوں کے لیے جہنم میں درک اسفل ہوگا۔ درک اسفل کا مطلب جہنم کا سب سے نچلا پورشن اللہ نے منافقوں کے لیے بنایا۔ اوپر والے جہنمی اب آگ کھائیں گے، تھور کے بوٹے کھائیں گے، اللہ ان جہنمیوں کو بھی کھانے کے لیے دے گا، بھلے وہ آنتے پھاڑ کر کے نکل آئے لیکن اللہ کھانے کے لیے ضرور دے گا۔ آپ بتائیے، جو کھائے بھی اور پیے بھی وہ پخانہ بھی کرے گا، پیشاب بھی کرے گا، تو اوپر والے پورشن والے جب پخانہ پیشاب کریں گے وہ نیچے والوں میں آئے گا۔ نیچے کون موجود ہوں گے؟ منافق موجود ہوں گے۔ تو منافقوں کی علامات قاموا کسالی، نماز میں سستی کرتے ہیں، یراؤن الناس، نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر نماز نہیں پڑھتا، محلے میں کوئی مر گیا جنازے میں آ جاتا ہے، کیوں؟ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانا مراد ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہے گا کہ یہ میری ماں مر گئی اور میرا پڑوسی میری ماں کے جنازے پر نہیں آیا، بھلے نماز نہیں پڑھتا۔ یراؤن الناس، عبادت کرنے، نماز پڑھنے کا مقصد اللہ نہیں ہے، لوگ مقصد ہیں کہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے۔ اور منافقوں کی ایک اور علامات جو سورۃ الاحزاب کے اندر ہے، جہاد پر خود بھی نہیں جانا، باقیوں کو بھی روکنا، اور ہیلے اور بہانے تراشنا، اور مسلمانوں کے اندر بزدلی اور کم ہمتی کو پیدا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں پکا اور سچا مخلص اور خالص مومن بنائے، نہ ہم منافق ہوں، نہ ہمارے اندر منافقانہ علامات ہوں۔